السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے مبارک مہینے رمضان کے اندر داخلہ عطا فرمایا اور اس کے بعد آخری عشرے تک پہنچایا۔ میں کچھ باتیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتلاؤں گا۔ بات لمبی کرنے کا کوئی موضوع نہیں ہے، لہذا کچھ دیر وقت چاہتا ہوں، آپ تمام حضرات ساتھ دیں۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ محترم حضرات، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 4 مجاہدین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال تک جہاد کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہوتی، ہم ان کے مقام کو کیسے پا جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر حاضر ہوئے اور یہ آیت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے نبی، آپ خوشخبری دے دیجئے اپنے امتیوں کو کہ اللہ رب العزت لیلۃ القدر کے ذریعے وہ ثواب آپ کی امت کو عطا فرمائے گا جو پچھلے یعنی بنی اسرائیل کے اندر ان 4 جہاد کرنے والے ساتھیوں کو 80 سال جنہوں نے جہاد کیا تھا، جو مقام اور جو مرتبہ اور جو ثواب ان کو ملا، وہ آپ کی امت کو اس ایک رات میں اللہ رب العزت وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ انعامات ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سرمایہ ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے، ہم کو اپنی مغفرت طلب کرنے کے لیے اللہ نے طرح طرح کے موقع عنایت فرمائے ہیں۔ انہی موقعوں میں سے ایک موقع لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب مخصوص تو نہیں کیا گیا کہ فلاں رات کے اندر لیلۃ القدر ہے، ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دے دی کہ آپ آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کریں۔ کون کون سی وہ راتیں ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان 5 طاق راتوں کے اندر کوئی بھی ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام کے تمام فرشتے دنیا کے اندر بھیجتا ہے اور وہ دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی پھیل جاتے ہیں، اور یہ کام ہوتا ہے ان کا کہ جو بندے عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس رات کے اندر ان کی دعاؤں پر وہ آمین کہتے ہیں۔ اور پھر وقت بھی بتلا دیا گیا کہ وہ وقت فجر کی اذان سے پہلے تک کا ہے، یعنی عشاء کے بعد سے شروع ہو کر کے فجر کی اذان تک
یہ وقت چلتا ہے۔ اس وقت کے درمیان میں اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ ان میں کیا تمام لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے ان 4 لوگوں کے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 4 کون لوگ ہیں؟ پہلا، شراب کا عادی ہو، یعنی شراب مسلسل پیتا رہتا ہو، ایسا کوئی دن ناگا نہ جائے جس دن وہ شراب نہ پیتا ہو، اتنا عادی ہو جائے، اس کی بخشش اللہ رب العزت اس رات کے اندر بھی نہیں فرماتا۔ اب مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ ہم کو ایسے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی ہے کہ یہ شرابی ہے، ہم اس سے دور رہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ حکم نہیں دیا ہے کہ آپ میرے بندوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دستور عمل رہا ہے وہ گناہ سے نفرت کرنے کا رہا ہے، نہ کہ گنہگار سے نفرت کرنے کا رہا ہے۔ لہذا جو ایسے شخص ہوں یا آپ کی بستیوں میں ہوں، ان کے ساتھ جا کر ملاقات کریں اور ان سے توبہ کروائیں اور ان کو اس رات کی فضیلت بتائیں اور ان سے کہو کہ دریافت کریں مغفرت کی۔ دوسرا آدمی کون ہوتا ہے؟ دوسرا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے انگلیاں اٹھائی کہ یہ میں ہوں اور یہ میرے بعد قیامت ہے، لیکن دن متعین نہیں بتایا۔ ہاں، کچھ نشانیاں بتائیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھروں میں مائیں ذلیل ہونے لگیں، یعنی والدین کی نافرمانیاں عام ہونے لگے، بچے اپنے والدین کو ذلیل کرنے لگے، اس وقت سمجھنا کہ قیامت کا دن قریب ہے اور توبہ شروع کرو۔ تو دوسرا شخص کون تھا؟ جو والدین کا نافرمان ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا۔ اپنے اعز و اقارب اور اپنے دوست و احباب سے روٹھے ہوئے ہو تو ان سے معافی مانگو۔ اگر وہ تم سے روٹھے ہوئے ہیں تو ان سے جا کر کے معافی مانگو۔ اگر آپ کے شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہے تو اللہ کے واسطے اللہ کے لیے ان کو اپنے دل کے اندر سے صاف کرو اور ان کے لیے معافی کو عام کر دو۔ رشتہ دار سے قطع تعلق کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، دل کے اندر بغض رکھنے والا، یعنی دل کے اندر کپٹ اور کینہ رکھنے والا، اللہ اس کو بھی بخشش نہیں دیتا۔ تو محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی مبارک رات، جس رات میں اللہ رب العزت نے اتنے فضائل اس امت کے اوپر عنایت فرمائے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے رب کو راضی کرو، اللہ کے واسطے منفرد ہو کر کے اللہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ دستور عمل جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر جو وبا کا ماحول چل رہا ہے، اس وبا کے ماحول کے اندر اللہ کو راضی کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ لہذا اس رات کی قدردانی کریں اور دیکھیں کہ اس رات میں کس طریقے سے ہم عبادت کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ جو نہ جانے کتنی راتیں ہم ایسے ہی جاگ ڈالتے ہیں، کہیں کسی کام میں، کہیں کسی کام میں، کہیں کسی کام میں، ایک رات اللہ کے لیے جاگ کر دیتے۔ ابھی 21ویں تو گزر چکی ہے، اب بچی ہیں آپ کی 4 راتیں۔ کون کون سی بچی ہیں؟ آج کی رات یعنی 23ویں کی رات بچی ہے، اس کے بعد کون سی رات آئے گی؟ 25ویں آئے گی، اس کے بعد آئے گی 27ویں، اس کے بعد آئے گی 29ویں۔ یہ 4 راتوں کو
غنیمت جانو، اللہ کی طرف سے مہلت جانو، اللہ کی طرف سے چھوٹ جانو، اور اللہ کی طرف سے اس کو راضی کرنے کا ذریعہ جانو۔ لہٰذا آج کی رات ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور خاص طور سے یہ جو وبا چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور اپنے اوپر اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت کو مانگیں۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ہو، جیسے کہ پہلے آج کل تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن جو گزشتہ رمضان المبارک گزرے ہیں ان میں اشتہارات چھاپ دیے جاتے تھے کہ فلاں مسجد میں فلاں میلاد ہے، فلاں مسجد میں فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں مسجد میں فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ یہ عبادت کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ عبادت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عبادت منفرد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نفل اور سنت ہمیشہ اپنے گھر میں ادا کرتے تھے، اپنے گھر کو منور کرتے تھے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو روشن کریں اللہ کی عبادت کر کے، اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اعز و اقارب کو اور اپنے پریوار میں جو بھی لوگ ہیں ان کو یہ ترغیب دیں کہ آج اللہ کی سامنے رجوع ہو اور اللہ سے توبہ کرو اور ملک کے حالات کے لیے دعائیں کریں۔ سب اپنے اپنے گھر کے اندر عبادت کریں گے۔ اس رات کے اندر کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے۔ جس کا دل کرتا ہے وہ ذکر کرے، جس کا دل کرتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، جس کا دل کرتا ہے وہ نفل پڑھے، جس کا دل کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، مانگے، خوب مانگے، مچل کے مانگے۔ اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ تمام بیماروں کے لیے شفا کی دعا کریں، تمام پریشان حالوں کے لیے پریشانیاں دور کرنے کی دعا کریں۔ تمام ایسے بھائی اور بہن بیٹھے ہیں ان کے مناسب رشتے نہیں ہو رہے ہیں، ان کے رشتوں کے لیے دعا کریں۔ یہ ہم پر اور آپ پر بلکہ تمام امت پر ایک مومن کا دوسرے مومن پر ایک حق ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جا کر کے اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاملہ آسانی کا فرمائے۔ بس یہی کچھ چند باتیں عرض کرنی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس رات کی قدردانی عطا فرمائے اور ہم سب کو اس سال آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت لیلۃ القدر دکھائے اور نصیب فرمائے اور اس کی قدردانی اور آپ اللہ یعنی اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے رب سے یہ درخواست کرتا ہوں، اے میرے باری ہم سب سے راضی ہو جا، اے میرے باری ہم سب سے راضی ہو جا، اے میرے باری ہم سب سے راضی ہو جا۔ خصوصاً اس خادم کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔